اگلے سال مسلمانوں کی ایک غلطی سے انڈسپلن، نظم کی کمی، اور نظم کی کمی کس اعتبار سے؟ حضور کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، لوکل کمانڈر کے حکم کی خلاف ورزی کی، حضور کے حکم کی تعویل کی ہے۔ حضور نے کہا تھا چاہے ہم سب مارے جائیں، ہلاک ہو جائیں، تم دیکھو کہ پرندے ہمارا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، تب بھی یہاں سے نہ ہلنا۔ ہو گئی فتح، سچویشن بالکل بدلی ہوئی ہے۔ کمانڈر کہہ رہے ہیں کہ مت ہلو، حضور نے کہا تھا یہاں سے نہیں ہلنا۔ کہہ رہے ہیں صاحب حضور نے شکست کی صورت میں کہا تھا، تو فتح ہو گئی، بھاگ رہے ہیں، وہ کرشی جا رہے ہیں۔ 50 میں سے 35 نے انڈسپلن کا ثبوت دیا، اس کے نتیجے میں جو فتح مل چکی تھی وہ عارضی طور پر شکست میں بدل گئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ اور اللہ نے فرما دیا سورہ آل عمران میں، تم ہمیں کوئی گلہ نہیں دے سکتے، کوئی دوش نہیں دے سکتے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ۔ ہم نے تمہیں فتح دے دی تھی، تم انہیں کاٹ رہے تھے، کھدیڑ رہے تھے، لیکن جب تم نے نظم کی خلاف ورزی کی، ڈھیلے پڑے، نظم کو ڈھیلا کیا، نافرمانی کی، میرے نزدیک نافرمانی حضور کی نہیں کی، حضور کی تو انہوں نے بات کی تعویل کی ہے، نافرمانی کی لوکل کمانڈر کی۔ اور حضور کا فرمان یہ ہے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصى امیری فقد عصانی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ تو انڈائریکٹلی یہ حضور کی نافرمانی ہو گئی، اگرچہ ان کی نیت میں حضور کی نافرمانی نہیں بلکہ صرف لوکل کمانڈر کی نافرمانی۔ بہرحال 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ تو یہ تو جھولا ہے اس نے 6 سال کی جنگ ہے، جس میں وہ 1 سال کا وقفہ پڑا تھا صلح حدیبیہ۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس عرصے میں حضور نے جو سب سے بڑا قلعہ تھا یہودیوں کا، یہودی طاقت کا، خیبر، اسے فتح کر لیا سن 7 میں، کیونکہ قریش سے صلح ہو چکی تھی، ایک طرف سے بالکل فارغ تھے۔ پھر وہ صلح قریش نے توڑ دی، اور اب اگرچہ ابو سفیان آئے اور خوش آمدیں بھی کی اور سفارشیں بھی کروائیں، آپ نے صلح نہیں کی، آپ کو معلوم تھا۔ اب صلح کا مطلب یہ کہ کفر کو اے فریش لیز آف ایگزسٹنس گرانٹ کر دیا جائے۔ وائی؟ وٹ فار؟ اب ان میں دم تو ہے نہیں، اگر دم ہوتا تو آتا ابو سفیان یہاں پر خوشامد کرنے کے لیے۔ صاف ثابت ہو رہا دم نہیں ہے، مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اب خامخواہ صلح کر کے اس کا مطلب ہے کفر کو اب آپ مزید مہلت دے دیں۔ آپ نے صلح نہیں کی۔ جب تقاضا تھا اس جد و جہد کا، صلح کی اور دب کر کی۔ جب تقاضا تھا اس جد و جہد کا، صلح نہیں کی۔ مقصود نہ صلح ہے نہ جنگ ہے، مقصود دین کا غلبہ ہے۔ اس کے لیے جنگ مناسب ہے جنگ کرو، اس کے لیے صلح مناسب ہے صلح کرو۔ اپنی عزت نفس کو آڑے مت آنے دو۔ کیسے صلح کر لے؟ نہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہو۔ کوئی اگر تھوڑا بہت نیچے ہونے پڑ رہا ہے تو اللہ کے دین کے لیے نیچے ہو رہے ہو۔ بہرحال یہ انقلاب جو ہے یوں سمجھئے کہ یہ جو فائنل فیز ہے آرم کانفلکٹ، یہ شروع ہوا ہے 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری، اور کنکلوڈ کیا اس نے 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری۔ 6 سال سے 1 ہفتہ کم میں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ 1 سال پھر موپنگ اپ آپریشن سمجھیے، جس کو کہتے ہیں کہ ابھی جو بھی پاکٹس آف ریزسٹنس رہ گئے تھے، موپنگ اپ آپریشن ہوتا ہے۔ پھر ایک جنگ تو ہو گئی، وہ تو ہو گیا، قریش کے بعد اب کوئی طاقت تھی نہیں، وفد پر وفد چلے آ رہے ہیں صلح کے لیے اور ایمان لا رہے ہیں۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، جب قریش جب ختم ہو گئے تو اب کسی کے اندر دم نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ ریزسٹنس کے پاکٹس تھے، طائف بھی تھا اور بھی تھے۔ اس کو کہیں گے جدید اسلام میں موپنگ اپ آپریشن۔ اس میں 1 سال اور لیا۔ سن 8 میں آپ نے حج نہیں کیا، سن 9 میں بھی آپ نے حج نہیں کیا، حالانکہ فتح ہو چکا تھا مکہ۔ اب کون روکنے والا تھا آپ کو؟
رمضان میں فتح ہو گیا ہے اور ذی الحج آ رہا ہے، اس کے بعد کیوں حج نہیں کیا آپ نے؟ ہم نے نیکی یہی سمجھی ہے ہر سال حج، ہر سال حج، ہر سال حج. حضور نے تو نہیں کیا، عمرہ بھی نہیں کیا، اگلے سال پھر نہیں کیا. قافلہ بھیجا ہے حضرت عمر رضی اللہ، حضرت ابو بکر کی قیادت میں، پھر حضرت علی کے ساتھ وہ آیات جو نازل ہوئی غزوہ جو سورہ توبہ کی. بس یہ آخری سال ہے، اس سال کے بعد کوئی مشرک جو ہے یہاں نہیں آئے گا آج کے لیے. سن 10 تک سارا معاملہ موپنگ اپ آپریشن ختم کر کے پھر آپ آئے اور آپ نے اپنا آخری خطبہ حجۃ الوداع وہ ارشاد فرمایا. اندرون ملک عرب جو ہے وہ تکمیل ہو چکی تھی سن 8 میں. سن 7 میں آپ نے کچھ خطوط باہر بھیجنے شروع کیے. سن 7 سے پہلے کہیں کوئی وفد، کوئی خط، کوئی تبلیغی کوشش ثابت نہیں. عرب میں فتح جب ہو گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ نے اسی لیے اسے فتح مبین کہا ہے. پھر آپ نے خطوط لکھے، اس کے نتیجے میں جو ٹکراؤ ہوا ہے سلطنت روما کے ساتھ، غزوہ موتا، غزوہ تبوک، یہ گویا کہ 7واں مرحلہ ہے. اور یہ کمال ہے محمد الرسول اللہ کا کہ جزیرہ نما عرب میں انقلاب کی تکمیل کے بعد خود ہی بنفس نفیس 7واں مرحلہ جو ہے اس کا بھی آغاز فرما کر دنیا سے تشریف لے گئے. اب آخری حصہ ہے، اس خاکے میں رنگ پورا ہو گیا. اجتہاد کی کہیں ضرورت ہے؟ پہلے مرحلے میں کوئی ضرورت نہیں. ایمان قرآن کے ذریعے، توحید، رسالت، آخرت پختہ کرو. تربیت کے ضمن میں ایک بات مجھے اب یاد آئی کہ رہ گئی تھی. تن من دھن قربان کر دینے کا مادہ پیدا کرنے والی شے جو ہے وہ ہے ایمان بالآخرہ. جو خرچ کر رہے ہو، خرچ کہاں ہو رہا ہے؟ وہ تو بچت ہو رہی ہے، فکس ڈپازٹ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے بینک میں. حیات تو وہ ہے، وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. یہ موت تھوڑا ہی ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. ایمان بالآخرہ یعنی ایمان باللہ، توحید، وہ ہے نظریہ انقلابی. ایمان بالرسالت اس وقت کی جماعت کے لیے چٹان کی بنیاد. ایمان بالآخرہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دینے میں گھاٹا ہے ہی نہیں، نفع ہی نفع ہے. حیات ابدی اور فوری. باقی تو بڑے سے بڑے اولیاء بھی منتظر رہیں گے، حساب کتاب جب ہوگا تب جائیں گے، لیکن صحیح تو سیدھا جائے گا. بہرحال دعوت وہی ہونی چاہیے بذریعہ قرآن. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. البتہ توحید کو ہائیسٹ فلسافیکل لیول پر، جدید علمی سطح پر، جدید اصطلاحات کے حوالے سے بیان ہونا چاہیے. تنظیم بیعت کی بنیاد پر، یہ ڈھیلی ڈالی نہیں، یہ مغربی طرز کی نہیں. بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا سمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى عثرة علينا وعلى لا ننازع الامر اهله وعلى نقول بالحق اينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. تربیت وہی، قرآن پڑھو، عبادات کے ذریعے سے مخالفت نفس، آخرت پر یقین کے ذریعے سے قربانی کا مادہ، انفاق، انفاق مال، انفاق نفس، بذل نفس، انفاق مال. صبر محض جب تک طاقت کافی نہیں ہے، صبر محض. یہ 4 پروسیس، 4 جو میں نے کہا تھا جو کہ تو رہیں گے، کوئی ان میں فرق نہیں. اس مغالطے میں نہیں رہنا چاہیے کہ ایمان تو ہمارے پاس ہے. وہ ایمان نہیں ہے، وہ موروثی عقیدہ ہے ہمارے پاس. وہ ایمان، برننگ فیتھ، لیونگ فیتھ، کنوکشن، پلسیٹنگ کنوکشن، وہ نہیں. حال بن گیا ہو ایمان، صرف قال نہ ہو، حال. البتہ آخری مرحلے کے بارے میں اب 2 باتیں سمجھ لیجئے، 5واں اور 6واں مرحلہ.
ویسے تو میں نے 3 جمع 3 کہا تھا، لیکن 4 جمع 2 ہو جاتے ہیں، کیونکہ 4 چلے ہیں ساتھ ساتھ، 12 برس تک چاروں مرحلے ساتھ تھے، دعوت و تبلیغ، تنظیم، تربیت، تزکیہ، تعلیم اور صبر محض، 12 برس۔ آخری مرحلے کے اعتبار سے اجتہاد کی ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے وہ نوٹ کر لیجئے۔ نمبر 1، حالات میں اتنی بنیادی تبدیلی ہے کہ ضروری ہے۔ اگر حالات میں بنیادی تبدیلی نہ ہو تو کسی اجتہاد کی ضرورت نہیں۔ تبدیلی کیا ہے؟ نمبر 1، وہاں ایک طرف اسلام تھا، ایک طرف کفر تھا، یہاں ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان، بیسک فرق ہے۔ نمبر 2، وہاں کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی، کوئی سٹینڈنگ آرمیز نہیں تھی۔ جزیرہ نما عرب میں کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی، ہر قبیلے کا اپنا علاقہ تھا، قبیلے کا سردار ہے۔ تھوڑی بہت کوئی شکل تھی تو مکے میں تھی، دارالندوہ ہے، مشورہ کرتے تھے، ایک سٹی سٹیٹ تھی، کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی۔ نمبر 2، کوئی سٹینڈنگ آرمیز، ایئر فورس کو تو چھوڑ دیجئے، سٹینڈنگ آرمیز بھی نہیں تھی۔ اس حوالے سے والنٹیئر کے مقابلے میں والنٹیئر آیا ہے، حضور کے ساتھ 313، ادھر 1000، 1 اور 3 کا فرق ہوا۔ اسلحہ کا فرق اور ڈال لیجئے، 1 اور 100 کا ہو جائے گا، بس۔ ادھر 2 گھوڑے تھے، ادھر 100 تھے، ادھر 70 اونٹ تھے، ادھر 900 تھے یا 1000 تھے، ادھر تلواریں بھی چند تھیں، ادھر سب کے پاس تھی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن تھی تلواریں ہی، تھے نیزے ہی، تھے اونٹ کے مقابلے میں اونٹ، اور گھوڑے کے مقابلے میں گھوڑا، آدمی کے مقابلے میں آدمی، آدمی وہ بھی والنٹیئر، وہ بھی والنٹیئر۔ وہ والنٹیئر زبردستی کے کھینچ کے لائے گئے، اور یہ والنٹیئر ہیں کہ جن کے لیے شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ وہ تھے جو اندر سے پہلے سے مفتوح تھے، جو جانتے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے گلے سرسبد ہیں۔ بہرحال 2 شکلیں ایسی بنیادی تبدیل ہو چکی ہیں کہ آرمڈ کانفلکٹ فیزیبل نہیں ہے۔ کہیں اگر ہو تو حرام بھی نہیں ہے۔ امام اعظم کے نزدیک فاسق و فاجر حکمرانوں کے خلاف چاہے وہ مسلمان ہی ہو، مسلح بغاوت جائز ہے، بشرطے کہ طاقت اتنی فراہم ہو چکی ہو کہ بظاہر احوال کامیابی یقینی نظر آئے۔ وہ شکل اب مشکل ہے، ان کے پاس تو ایئر فورس بھی ہے، ہم نے بھی ایئر فورس 2 دفعہ استعمال کی ہے بلوچستان میں۔ شام میں حافظ الاسد نے ہما شہر جو ہے اس میں کتنے شاید ہزاروں جو ہیں اخوانی ایک دن میں ختم کر دیے تھے بمبارڈمنٹ کے ذریعے سے۔ لہذا ان ایکول ہے معاملہ۔ اس کا بدل کیا ہے؟ اس کے بدل بظاہر تو 2 ہیں، حقیقت میں 1 ہے، اور ان دونوں کی بنیاد کس چیز پر ہے کہ ایک پازیٹیو تبدیلی آ چکی ہے، مثبت تبدیلی آ چکی ہے۔ یہ 2 تو منفی میں نے شمار کی نا آپ کے سامنے، ایک مثبت تبدیلی آئی ہے اس دور میں۔ ریاست علیحدہ شے ہے، حکومت علیحدہ شے ہے۔ ایک ملک کے رہنے والے شہری وفادار ریاست کے ہوتے ہیں، حکومت کے نہیں ہوتے۔ حکومت کو بدلنا ان کا حق ہے، بدلنے کا راستہ یا الیکشن سے اور یا ایجیٹیشن سے، دونوں کی اجازت ہے۔ الیکشن میں ووٹ ڈالیے اور آپ اس حکومت کو تبدیل کر دیجیے۔ ایجیٹیشن بشرطے کہ توڑ پھوڑ نہ ہو، گھیراؤ کیجئے، لاکھوں کی تعداد میں جا کے گھیراؤ کر کے بیٹھ جائیے، جانے دینے کے لیے تیار رہیے، تبدیلی ہو جائے گی۔ جنرل ضیاء الحق صاحب کی ناک رگڑی گئی زمین میں، 50,000 شیعہ جو ہیں جا کر گھیراؤ کر کے بیٹھ گئے، مارو ہمیں، گولیاں چلاؤ، ہم نہیں اٹھیں گے جب تک کہ یہ بات نہ ہمیں لکھ کر دے دی جائے کہ ہمیں زکوٰۃ سے مستثنیٰ کیا جائے گا۔ منوا لیا کہ نہیں منوا لیا؟ ایجیٹیشن ہے، ہاں توڑ پھوڑ انہوں نے کی نہیں۔ اب تو یہی تھا، کولڈ بلڈڈ مرڈر ہوتے، گولیاں چلتی،
اب وہ بھی ان کو بھی سوچنا پڑتا تھا ضیاء الحق کو، کتنی گولیاں ماروں گا، کتنوں کو ماروں گا. پھر فوج میں بھی تو شیعہ موجود ہیں، پولیس میں شیعہ ہیں، سی ڈی اے کا اس وقت چیئرمین شیعہ تھا جہاں یہ سب کچھ ہو رہا تھا. یہ ہے اصل میں ایک ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے پازیٹیو، کہ حکومت بدلنا شہریوں کا حق ہے. بدلنے کے دو طریقے ہیں، بیلٹ یا ایجیٹیشن. لیکن بیلٹ جہاں نظام ایک موجود ہے، اس نظام میں جو پاور بیسز بنی ہوئے ہیں، جاگیرداری نظام میں جاگیردار پاور بیس بنا ہوا ہے، اس کے نیچے جو ووٹ ہیں وہ اس سے ادھر ادھر ہو ہی نہیں سکتے. ووٹ کے ذریعے سے تبدیلی نہیں آ سکتی. زیادہ آپ شہروں کے اندر جائیے تو شہروں میں جا کر واقعتاً کچھ نہ کچھ تبدیلی ہو جاتی. کبھی جماعت اسلامی کا بھی کافی زور تھا کراچی میں، اور جے یو پی کا بھی تھا، لیکن وہ ایک پھر لہر شہر میں ایسی بھی ہوتا ہے، کوئی اور لہر آئے گی تو صاف کر جائے گی. ایم کیو ایم کی لہر آئی اور صاف کر گئی. بہرحال الیکشن فیزیبل نہیں ہے. یہاں کاؤنٹنگ آف ووٹس ہے کہ جو فیصلہ کن ہے. خلوص ہو، جذبہ ہو، کیا کر لے گا آپ کا؟ آپ کا جذبہ کتنا ہی کیا کرے گا؟ ووٹ تو آپ کا ایک ہی ہے. بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. ووٹ کے ذریعے سے اسی لیے تاریخ انسانی میں کبھی کوئی نظام تبدیل نہیں ہوا. ہاتھ تبدیل ہوتے ہیں. ووٹ بنایا اس لیے گیا ہے ہاتھ تبدیل کرنے کے لیے. امریکہ کے اندر ریپبلکنز ہوں یا ڈیموکریٹس ہوں، امریکہ کے بنیادی نظام میں کوئی اختلاف نہیں ان کے اندر کہ اس میں کوئی خرابی ہے. الیکشن لڑتے ہیں، جس کو معمولی سا فرق ہوگا مینیفیسٹوز میں، ہیلتھ پالیسی ہے یا کوئی اور ٹیکسیشن پالیسی میں تھوڑا بہت فرق ہوگا، بس اللہ اللہ. فورن پالیسی کا کوئی فرق ہوگا. برطانیہ میں کنزرویٹوز ہیں، لیبر پارٹی ہے. برطانیہ کے نظام کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں. ٹریڈ یونینز میں تھوڑا سا کوئی فرق ہوگا، یا یہ ہے کہ امیگریشن پالیسی کے بارے میں کوئی تھوڑا سا فرق ہوگا جس کی وجہ سے کہ ووٹ زیادہ مل جائیں. اللہ اللہ خیر سنے. جسے نظام بدلنا ہو اس کے لیے یہ راستہ نہیں ہے. اب ثابت بھی ہو گیا، اب تو اس پر وقت ضائع کرنا بھی خراب ہے. اب تو ساری چیزیں واضح ہو چکی ہیں. دوسرا راستہ ایجیٹیشن، منظم ایجیٹیشن، پیسفل ایجیٹیشن، بلاکنگ دی سسٹم. ٹیکس نہیں دیں گے. کبھی ہمارے ہاں بھی نعرہ لگایا تھا مولانا بھاشانی نے، لگان نہیں دیں گے. ایسٹ پاکستان میں وہ بغاوت کی ایک فضا ایک وقت میں پیدا ہوئی تھی، لگان نہیں دیں گے. گاندھی نے کیا تھا پیسفل، نان وائلنٹ، نان کوآپریشن سے شروع ہوا. انگریزوں کا لایا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے، اپنا چلائیں گے چرخہ، اور اپنی جو ہے وہ کھدر بنائیں گے، پہنیں گے. یہ ہماری کاٹن لے جاتے ہیں کوڑی کے داموں، وہاں سے بنا کر کپڑا لاتے ہیں تو ہم سے وہ اتنی قیمتیں لیتے ہیں. ہم کیوں نہ اپنی کاٹن سے خود اپنے چرخے کے اوپر کپڑا بنائیں. اب جب وہ کارخانے بند ہونے لگے تو دن میں تارے نظر آ گئے. تو نان وائلنٹ، نان کوآپریشن سے شروع ہو کر اور پیسفل ڈس اوبیڈینس، سول ڈس اوبیڈینس. اس سے آگے کی ضرورت پیش اس لیے نہیں آئی، ورنہ تو معاملہ ہوتا، جانیں دینی پڑتی. 50,000 1,00,000 جان دیے بغیر ہندوستانی آزادی نہیں لے سکتا تھا. لیکن اس لیے آزادی آسانی سے مل گئی. وہ تو آپس میں لڑکے مارا ہے نا، لاکھوں ایک دوسرے کو، ہندو مسلمان جو بھی ہوا ہے. انگریز نے تو نہیں مارا، نہ انگریز کو ہم نے مارا. بڑے آرام سے گیا وہ گیا کیوں ہے؟ اس لیے گیا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اب اس کا اتنا حیثیت کمزور پڑ چکی تھی کہ وہ دور دراز کے علاقوں پر قبضہ برقرار نہیں رکھ سکتا تھا. اسے اپنا بستر لپیٹنا ہی لپیٹنا تھا. ثانیاً مغرب سے سورج طلوع ہو گیا تھا، وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے نا ایک. کربت کا مطلب تو کچھ اور ہے، میں استعارے کے طور پر کہہ رہا ہوں. مغرب سے اچانک امریکہ ایک بڑی طاقت کی حیثیت سے دوسری جنگ عظیم میں سامنے آیا. اس سے پہلے وہ دنیا کی سیاست کے نقشے پہ تھا ہی نہیں. وہ تو گلوب کے پیچھے ہے، آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، اور وہ انٹرنیشنل سیاست میں تھا ہی نہیں. سیکنڈ ورلڈ وار میں چرچل گھسیٹ کے لے آیا ہے
اب امریکہ کا ڈنکا تھا، جنگ تو اس نے جیتی ہے، اور امریکہ جو ہے آزادی کی تحریکوں کا سپورٹر تھا، اس لیے ہندوستان کو آزادی ملی ہے۔ لیکن یہی عمل جو ہے اپنے آخری کلائمیکس پر ایران میں نظر آیا، جس کو اب میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، ان آرمڈ ریوولٹ، ان آرمڈ ریبیلین، غیر مسلح بغاوت۔ ماریں گے نہیں، مرنے کو تیار۔ 20,000 اور 30,000 کے درمیان ایرانیوں نے جانیں دی ہیں۔ پھر شاہ کو بھاگنا پڑا، وہ بھی کیوں؟ اس لیے کہ قومی فوج جو ہے، نیشنل آرمی، مستقل تو نہیں مار سکتی کہ مارے ہی جائے مارے ہی جائے مارے ہی جائے، اپنی قوم ہے، اپنے ہی لوگ ہیں، اپنے ہی بھانجے بھتیجے سامنے ہیں۔ جیسے بھٹو صاحب نے کہا تھا میری کرسی بہت مضبوط ہے، لیکن جب ایک بریگیڈیئر صاحب جو ہیں گوندل تھے، وہ ابھی معلوم ہوا مجھے شاید محمد اشرف گوندل، انکار کر دیا، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو شوٹ اینی مور۔ 2 اور بریگیڈیئر ان کے ساتھ مل گئے، کورٹ مارشل تو ان کا ہو گیا، وہ ہو جائے، لیکن بھٹو کو میسج مل گیا کہ فوج اب، میسج یہ ہے کہ گو اینڈ ہیو اے پولیٹیکل سیٹلمنٹ۔ وہ جو کہتا تھا میری کرسی بہت مضبوط ہے، وہ تو کمزور ثابت ہوئی۔ اس لیے کہ نیشنل آرمیز وہ آخر جو ہے اینڈ لیس میسیکر تو نہیں کر سکتی۔ یہ ہے آج کی دنیا میں واحد طریقہ نظام کے بدلنے کا۔ اس کے لیے اب آخری بات کہہ رہا ہوں، قرآن کی، سنت کی، دین کی اصطلاح کیا ہے؟ نہی عن المنکر، بدی سے روکنا، جس کے 3 مرحلے ہیں۔ دل سے نفرت کرنا بدی سے، جس کے دل میں بدی سے نفرت ہی نہیں، اس سے تو ہماری گفتگو ہی نہیں۔ جس کے دل میں بدی سے نفرت ہے اسے آمادہ کرو، زبان کھولو، بدی کے خلاف زبان استعمال کرو، زبان سے جہاد کرو۔ یہ غلط ہے، یہ خراب ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، باز آ جاؤ، انفرادی سطح پر کرو، مظاہرے کرو، لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہو، بدی سے روکو۔ اور جب طاقت کافی ہو جائے تو نہیں عن المنکر بالید، اب ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے، گھیراؤ، جلاؤ نہیں، گھیراؤ، پکیٹنگ، نہیں نکلنے دیں گے یہ اخبار جو روزانہ جو ہیں سہ رنگی اور چورنگی اور پچرنگی تصویریں جو ہے جوان عورتوں کی وہ لا کر ہماری بچیوں کے جو اخلاق کو برباد کر رہے ہیں، نہیں نکلنے دیں گے، نہیں چلنے دیں گے یہ بینک، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے اڈے ہیں، نہیں چلنے دیں گے۔ اور جو منکرات ہیں اس پر لاٹھیاں برسیں، جیلوں میں جائیں۔ اگر آپ کے پاس نفری ہے، جو میرے اندازے میں پاکستان میں کم سے کم 2 لاکھ، قاضی حسین احمد صاحب تو 50 لاکھ کی بات کر رہے ہیں، کہتے بھی ہیں 30-35 لاکھ تو ہو بھی گئے ہیں، لیکن مجھے تو 2 لاکھ بھی بہت مشکل نظر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ 2 لاکھ وہ چاہیے جو اپنے وجود پر اپنے گھر میں دین نافذ کر چکے، اپنا اندر پاک کر چکے ہوں، ورنہ ناپاک جانے اللہ کی راہ میں دے بھی دی گئی تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ان اللہ طیب ولا یقبل الا الطیب۔ حضور نے جو چند 100 صحابہ کی جانوں کا نذرانہ دیا تھا وہ پاک کر کے۔ آپ قربانی تو بقرہ عید میں دیتے نہیں کہ کان کٹا ہوا ہے اس کا، اور خود آپ مروانا چاہتے ہیں یا مرنا چاہتے ہیں اس حال میں کہ حرام کھایا ہوا ہے، حرام پہنا ہوا ہے، کیا ہوگا اس سے؟ کیوس ہو جائے گا، بد امنی ہو جائے گی، کچھ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کوئی تبدیلی ہو بھی جائے، خیر اور پائیدار خیر کا کوئی امکان نہیں۔ ہاں 2 لاکھ آدمی وہ ہوں جو اپنے وجود پر اپنے گھر میں شریعت نافذ کر چکے، اور پھر ایک شخص سے بیعت کر کے اس کے حکم کے اوپر تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہو۔ پھر نہیں عن المنکر بالید کا مرحلہ، اور یہی فیصلہ کن ہوگا۔ ہزاروں جانیں چلی جائیں تو اور کیا چاہیے؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اور یہ جان لیجئے جانے دیے بغیر اگر کہیں اسلام قائم ہو سکتا تو محمد الرسول اللہ
کسی مسلمان کی جان تو بہت دور کی بات ہے، کسی کافر کی جان بھی نہ جانے دیتے، محض دعوت سے اور محض تبلیغ سے اور محض واعظ سے اور محض نصیحت سے اور محض ریسرچ ورک سے اور محض علمی کاموں سے اور تدریس سے اور تعلیم سے اور اگر انتخابات سے جانے دیے بغیر کام انہونی بات ہے۔ ہاں جانے دینے کا وہاں فرق کیا تھا؟ دو طرفہ جنگ، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، جانے دیتے بھی ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، یقتلون ویقتلون، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں۔ یہاں وہ کیا ہوگا؟ اپنی جان دینے کے لیے تیار۔ اس کے نتیجے میں انشاءاللہ وہ تبدیلی آخری سٹیج یہ ہوگی، باقی 4 سٹیجز چونکہ وہی ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس میں کوئی فرق، اس میں کوئی کسی طرح کی تبدیلی نہیں۔ یہ ہے آج کے دور میں واحد اجتہاد، یہ طریقہ ہوگا آخری تبدیلی کا، جبکہ اس کے لیے وہ ساری 4 منزلیں پہلے ہم نے طے کر لی ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کے لیے تن من دھن لگانے، اس کے لیے جینے، اس کے لیے مرنے کا فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ جی ہاں